تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس بات کو؟ کیا ان کے دلوں پہ کوئی مہر لگ گئی ہے، تالے پڑ گئے ہیں؟ تو اصل میں یہ جو دبرہ کا لفظ ہے، دبرہ، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دبرہ اور ایک ہوتا ہے قبلہ۔ تو قبلہ کا تو مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا فرنٹ، اور دبرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بیک۔ تو جیسے انسان کا جو بیک سائیڈ ہے اس کو دبر کہتے ہیں، اور جو آگے کا سائیڈ ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ تو اس کو عام طور سے انسان کے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں۔ تو جیسے آگے سے اس کا یورین نکلتا ہے، پیچھے سے ہوتا ہے، تو اس کو بھی قبول اور دبر کہتے ہیں اس کو بھی۔ اور اسی سے اقبال نکلتا ہے کہ کوئی چیز سامنا ہو، کسی چیز سے فرنٹ پہ آ جائے، آمنا سامنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ادبار ہوتا ہے۔ تو اقبال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی چیز نے جب یعنی جو کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، مثلا دولت آ گئی، طاقت آ گئی، تو اس سے اقبال مندی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی تو مثلا ادبار کی حالت ہو جاتی ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں ادبار کا مطلب ہوتا ہے گویا کہہ لیجیے شکست ہو جانا، اور کسی چیز سے مطلب کھو دینا، اس کی مطلب وہ کر دینا۔ یہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ ہے اس میں کہ جو بات یہ کہی گئی کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تو ان ساری چیزوں کا اب جیسے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جو ہے اللہ نے کہا نا کہ وادبار سجود، کہ جب آپ سجدہ کر چکے ہیں یعنی نماز پڑھ لیں، تو نماز کے بعد کا جو ہے اس میں دعا کریں، اس میں اللہ کی طرف کوئی اس کے ساتھ طلب کریں کوئی چیز۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں جب نمازیں پوری ہو گئیں تو اس کے بعد، اور قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ واللیل اذا ادبر، یعنی جب دن جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آنے والا ہوتا ہے تو رات پلٹ جاتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، کہ رات جب آ رہی ہے تو دن واپس جا رہا ہے، اور جب رات ختم ہو رہی ہے تو دن آ رہا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اسی میں ایک ایسی ہوا جب چلتی ہے اس کو دبور کہتے ہیں، یعنی ایسی ہوا جب وہ اس پیچھے اپنے جو چیز چھوڑ کے جاتی ہے وہ تباہی ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ آ رہی تھی تو ایک کھیتی تھی، ہری بھری تھی، ہریالی تھی اس میں، اور جب وہ واپس آگے چلی گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مطلب یہ کہ جلا ہوا حصہ یا گرا ہوا حصہ یا تباہ شدہ حصہ، تو اس کو دبور کہتے ہیں۔ اسی میں مطلب یہ کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جیسے کہ یہ ہوتی ہے صبا کی ایک ہوا ہوتی ہے، اور مختلف نام ہیں ہواؤں کے، عربی میں بہت سے نام ہیں۔ تو اسی سے ایک وہ ہوتی ہے دبور، وہ جو ہوتا ہے کہ قوم عاد کے لیے جب بھیجی تھی ان کو ہوائیں چلیں، اور اس نے مطلب یہ کہ ان کے بعد کیا تھا، بعد میں صرف گرے ہوئے تنے رہ گئے تھے، انسانی جسم جو تھے وہ کھجور کے۔ میں خاص سے میوٹ کر لیں لوگ، تھوڑا سا آواز ہو رہی ہے۔ جی میں دیکھتا ہوں کون ہے، میں میوٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، تو اس میں اصل میں تدبر جو ہے، اگر آپ یوں کہیں کہ آفٹر ایفیکٹس، مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں، کچھ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ باتیں، ایک فرض کیجئے کہ اب آپ نے مثلا 20 سال پہلے کسی شخص نے کوئی تعلیم حاصل کی، کوئی پڑھا، یا کوئی اسکل حاصل کی، یا کوئی مطلب سفر کیا، یا جیسے فرض کیجئے کہ اب ہم یہاں آ گئے، کینیڈا میں آ گئے، آباد ہو گئے۔ اب 20 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد اس پہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ 10 سال پہلے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کے نتائج کیا نکلے۔ اور وہ اب اس میں آپ کے پاس دو چانس ہیں۔ ایک چانس تو یہ ہے کہ جب آپ 20 سال پہلے فیصلہ کر رہے ہیں تو 20 سال پہلے کی ریڈنگ آپ کے پاس ہو، اور آپ اسی وقت غور کر لیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے نتائج جو نکل رہے ہیں ان نتائج میں زیادہ فائدہ ہے یا زیادہ نقصان ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ 20 سال کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ تو اب اگر فرض کیجئے 20 سال کا فیصلہ کہ فیصلہ صحیح نہیں تھا،
تو 20 سال تو چلے گئے، مطلب اس کا تو کوئی موقع نہیں رہا نا۔ تو تدبر کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم کو کہہ رہا ہے اور اس میں جو وہ بتا رہا ہے کہ انجام کیا ہوگا، آخرت دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، تو اگر تم قرآن میں غور کر لو تو وہ باتیں جو 1,00,000 سال کے بعد یا 1,000 سال کے بعد یا جو بھی ہو تمہیں معلوم ہو، وہ تمہیں ابھی پتہ چل گئی۔ تو آپ کے پاس گویا سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ کو، جسے کہہ لیجئے کہ پوری، ایک تو آپ بصیرت کے ساتھ، پوری آگاہی کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے انجام کے بارے میں بالکل معلوم ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ تو اب کوئی اگر شخص یہ کہے کہ بھئی اس میں تدبر کا قرآن نے کیوں کہا ہے، تدبر تو بعد کی چیز ہوئی، ما بعد، تو ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مثلا فرض کیجئے ہم قرآن کے پہلے پہ شور کریں، قرآن سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کب قرآن لکھا، اور اس میں مطلب یہ اللہ میاں نے سوچنا شروع کیا، پھر خیال آیا کہ لکھوں، اچھا پھر کاٹ دیا، پھر کہا کہ نہیں مطلب یہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات چونکہ سوچنے کی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم سوچنا بھی چاہیں گے تو ہمارے اندازے لگائیں گے، اور ہمارے ہوا، یعنی ہمارے یہاں جو ایک فرقہ معتزلہ کا پیدا ہوا، انہوں نے یہی طے کرنا شروع کر دیا کہ بھئی قرآن مجید تو جب نکلا، تو جب رسول کو قرآن اللہ نے دیا تو اس وقت لکھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے کہاں تھا وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن جو ہے اللہ میاں کی صفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ میاں کی صفت تو ازلی ہے، تو اس لیے قرآن مخلوق ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں آپ کہ ایک بچے نے فرض کیجئے کہ 10 سال کے بعد لکھنا شروع کیا، تو 10 سال پہلے تو بچے کو 1 حرف بھی نہیں آتا تھا، وہ تو بچپنے میں تو 1 لفظ بھی نہیں نکالتا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ بچے میں کلام پیدا ہوا جب وہ بولنا شروع کرے گا۔ تو یہ اللہ میاں کے ساتھ بھی انہوں نے جوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح انہوں نے سوچا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر یہ کہا ہوتا کہ تم قرآن کے پیشگی کیا ہو رہا تھا، اس سے بیفور قرآن، ما قبل قرآن کیا تھا، اس پہ غور کرو، تو ما قبل قرآن آپ کے پاس ایک تو کوئی علم نہیں ہے، دوسری بات یہ آپ کریں گے بھی تو آپ کے اوپر کوئی حقیقت نہیں ظاہر ہو سکتی، اور دوسرا ایک محمل بات ہے، اس لیے کہ ما قبل قرآن کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ ہے، جب سے کلام ہے، یعنی اس میں اس کا کلام کا اظہار ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، صفت کلام ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہ مابعد قرآن تم غور کرو۔ تو اب مابعد قرآن کیا ہے؟ مابعد قرآن کا اگر آپ دیکھیں گے دائرہ شروع کب سے ہوگا کہ اللہ کے نبی پر ایک وحی آئی، پھر اللہ کے نبی نے ہم کو سنایا، پھر اللہ کے نبی نے ہم سے کہا دیکھو قرآن تم سے مخاطب ہو رہا ہے، دیکھو قرآن میں تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، تلاوت کر لی اس کی، اور فرض کیجئے کہ حکم آیا، ہم سے کہا گیا کہ بھائی اس میں یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، یہ بری ہوتی ہیں، اس کا انجام ایسا ہوتا ہے، ہم نے سن کے کان سے پڑھا، سنا، ایک دوسرے کان سے نکال دیا مثلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن پہ تدبر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پلٹ دیا۔ یہ آگے لفظ آ رہا ہے دوسری آیت میں کہ جو اپنے ادبار کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی پیٹھ موڑ کے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کرو، تو تدبر کیسے ہوگا؟ ہم قرآن پہ متوجہ ہوں، یعنی قرآن کو ہم قبول کریں۔ قرآن کو سب سے پہلی بات تو کہ ہم قرآن کو قبول کریں، دوسرے الفاظ میں ہمارا اقبال شروع ہوگا قرآن کے تدبیر سے، اور ادبار ہمارا شروع ہو جائے گا برے معنی میں اگر ہم قرآن سے پھر جائیں، یعنی قرآن طرف پیٹ کر لیں۔ ہم نے قرآن طرف منہ کر لیا تو ہم تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے نا، ہمارا فیس فرنٹ فیس ہو گیا، فیس اس طرف ہو گیا۔ اب قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ تم جو مجھے فیس کر کے بتا رہے ہو، میں تمہارے پیچھے کا بتاتا ہوں، تمہارے پیچھے کیا ہونے والا ہے، یعنی تمہارا، یعنی قرآن کا انجام پہ ہمیں غور نہیں کرنا ہے، قرآن کے انجام پہ تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ تمہارا اپنا انجام کیا ہوگا، تو تم قرآن کو متوجہ ہو جاؤ تو قرآن تمہیں اپنے اچھے انجام کی طرف بتا دے گا تمہیں۔ تو یہاں تدبر کا مطلب ہے یعنی انجام پہ غور کرنا، یعنی اس بات پہ غور کرنا۔ مثلا میں ایک مثال دوں، فرض کی میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ عمارت بنا رہے ہیں، آپ نے فاؤنڈیشن ڈال دی، بہترین قسم کی جتنی بھی ڈالنا تھی ڈال دی، پلر بھی کھڑے کر دیے۔ اب آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس میں یہ کتنی منزل کی آپ بنائیں گے، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے فاؤنڈیشن تو ڈالی ہے اس میں 1 منزل کی، لیکن اب میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ اس کو 4 منزل بنا لوں مثلا۔ اب آپ عمارت فاؤنڈیشن بنا چکے، آپ نے پلر ڈال دی، اب آپ کا خیال یہ کہ اب میں 4 منزل بنا لوں،
تو یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا تھا جو فاؤنڈیشن آپ ڈال رہے تھے. یعنی اگر آپ نے 4 کی فاؤنڈیشن نہیں بنائی تو اب 1 کی فاؤنڈیشن پہ 4 عمارتیں نہیں کھڑی ہوں گی، 4 منزلیں نہیں کھڑی ہوں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 4 منزل کی عمارت کی فاؤنڈیشن بنائیں لیکن آپ کسی وجہ سے 1 ہی منزل بنا سکیں مثلا، تو یہ تو ہو سکتا ہے. تو تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انجام پہ غور کرنا. تو اسی کے اندر جو بٹوین دا لائن بات ہے وہ یہ کہ انجام پہ غور کرنے کے وجہ یہ ہے کہ میرا انجام اچھا اور برا دونوں ہو سکتے ہیں. تو گویا دوسرے الفاظ میں انجام پہ غور کر کے میں اپنا انجام کیسے صحیح کر لوں. اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ مثلا فرض کیجیے کہ صاحب میں اپنا تو اللہ میاں نے کہا ہے، آپ ہی تو بتاتے ہیں ہمیں کہ صاحب تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو اگر ہمارا انجام اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے تو ہم کریں کیا؟ فرق کیا پڑ رہا ہے ہمیں؟ مطلب قرآن مجید ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں سکتا اسے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے تقدیر کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تقدیر تو اللہ نے اس لیے بتائی تھی کہ 2 باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے اوپر حکمراں نہیں ہے. ہماری زندگی کے تمام فیصلے زیرو سے لے کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، زندگی کے موت کے ہر چیز کے اللہ کے ہاتھ میں. تو ہمیں ایک ایمان یہ پیدا ہو گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری تقدیر کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے جب تم نے اللہ کو کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا ایک انجام وہ ہو سکتا تھا جو اللہ کے بغیر ہوتا، اور ایک انجام وہ جو اللہ کے ساتھ ہوگا. تو اس میں یعنی یہ بات کہیں سے بنتی ہی نہیں ہے کہ صاحب ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، بس وہ تعلمیہ تو ہمیں جہنم میں طے کر لیا، جھونکنے کا تو جھونکتا رہے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ تقدیر کا غلط انداز سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی بقول علامہ اقبال کے کہ ایک زمانے میں تقدیر جو تھی وہ مسلمانوں کو حوصلہ دیتی تھی کہ بھائی جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا، تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں. آج تقدیر نام ہے اللہ کے حوالے کر دینے کے ساتھ کیا کریں، اب تو ہماری قسمت میں نہیں ہے، وہ تو ساری طاقتیں دنیا کی ساری طاقتیں چھا چکی ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم کرنا بھی چاہیں گے تو بیکار ہے، وہ تو اللہ نے لکھ دیا آپ نے کہ وہی والی بات ہے کہ اب تو مجھے پٹنا ہے تو پٹنا ہی ہے مجھے، میں کیوں ہاتھ چلاؤں. تو اس لحاظ سے تدبر جو ہے وہ غور و فکر کا نام ہے. اچھا اب اس میں ایک اور ذرا سا عربی کے لحاظ سے ایک لفظ سمجھیے کہ دبرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مثلا اس کا پس منظر دیکھنا، بیک سائڈ دیکھنا، پس منظر دیکھنا. لیکن تدبرہ جو عربی میں ہوتا ہے، جب عربی کا ایک فعل صیغہ بنتا ہے تدبرہ سے، تو اس کے اندر 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اضافی، یعنی جو لفظ کا روٹ مطلب ہے وہ اس میں اضافی ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے یعنی ذرا سا کوشش کر کے کسی چیز کو سیکھنا، کوشش کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا جی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ عمل جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے آپ کی ایفرٹ اور کنٹینیوس ایفرٹ چاہتا ہے. یعنی مثلا فرض کیجئے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ جیسے مثلا کلمہ کا مطلب بات کرنا، لیکن تکلمہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی جب بات کرتے ہیں تو آپ پہلے الفاظ سوچتے ہیں کون سے الفاظ مناسب ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ آدمی سے آپ کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے اتنی بات ہو گئی لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے تو اس میں ذرا سی بات اور اضافہ کرنا ہے، یا اس میں اور بات بہتر ہے اس کو بھی کہہ دیا جائے، کوئی سوال ہوا تو کر دیں گے. تو تکلمہ میں ایک قسم کا یعنی تیاری، اس کی کوشش. تو تدبرہ کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ قرآن کو کھول کے سامنے بیٹھ جائیے اور اس کے حروف کو دیکھنا شروع کر دیجئے تو اچانک حروف میں سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو ایک دم متوجہ کر لیں گے. تو ایسا تو ہوگا نہیں. تو تدبرہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کو کھولا، اس کے الفاظ کا ترجمے سے یا کسی طریقے سے اس کو سمجھا، پھر اس کی تفسیر سے اس کے اندر اور باتیں سمجھی کہ تفصیل کیا ہے اس کی، پھر آپ نے خود اپنے آپ. سب سے بڑی بات جو قرآن مجید جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہم نے، لیکن ہم خالی اس کے قاری ہیں، پڑھنے والے جی. جبکہ تفکر کا تدبر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ غور کیا کہ یہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے تو ہمارا مسئلہ اس میں کہاں سے حل ہوگا. یعنی قرآن ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ انبیاء میں کہ تم لوگ جو ہے اس بات پہ غور نہیں کرتے، وفیہ ذکرکم، اس میں قرآن جو ہے وہ تمہاری ہی باتیں کر رہا ہے، تمہاری باتیں، تمہارے بارے میں باتیں اور تمہارے نفع کی باتیں کر رہا ہے. سمجھتے نہیں ہو اس بات کو، تم عقل استعمال نہیں کرتے. افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے.
تو آپ غور کیجئے گا کہ قرآن مجید میں یعنی جو قرآن مجید کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو کم سے کم پانچ یا 6 چیزیں آپ کو قرآن کے تعلق سے ملیں گی۔ ایک تو سب سے پہلی بات ہے تلاوت، یعنی قرآن کا پڑھنا۔ قرآن میں ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو جو ہے اچھی طرح سے اپنے اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں، اس کے جو تجوید کے قواعد ہیں اس کے مطابق پڑھیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات اللہ نے کہی کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو ایک یاد دہانی بنایا ہے، تو یاد دہانی بنانے میں ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ بڑی سے بڑی قابلیت کا آدمی، کمزور سے کمزور قابلیت کا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، عام آدمی، سب اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک درجہ ہے قرآن کا۔ اور اس درجے میں مصفص کیا، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ مثلا یہ سورج ہے، کہ ہاں سورج ہے، یہ چاند ہے، ہاں چاند ہے۔ اب اس میں آپ کو کوئی بہت بڑے ایک مطلب لیکچر کی یا فلسفے کی ضرورت نہیں ہے سورج کو بتانے کے لیے، لیکن اب سورج کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ اس کا اگلا درجہ ہوگا جس میں علم چاہیے ہوگا۔ تو تیسرا درجہ قرآن نے کہا کہ علم ہے، کہ مطلب قرآن مجید کو حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ علمناہ ما علم، ہم نے اللہ نبی کو ہم نے شعر نہیں سکھائے، ہم نے قرآن سکھایا، ان کو علم دیا ہے قرآن کا۔ تب ایک علم ہوتا ہے، تو علم کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے مطلب فرض کیجئے کہ بھائی اگر میرے پاس کوئی سیل فون ہے تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی اس بٹن کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا یہ استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ اتنی چیزیں رکھی ہیں، وہ معلومات جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہو گئیں۔ لیکن علم سے آگے قرآن مجید نے جو خاص طور سے اس کے تعلق سے 3 باتیں بڑی اہم کہی ہیں، وہ ایک ہے عقل استعمال کرو اس کو سمجھنے کے لیے، اور دوسرا استعمال کیا ہے تفکر، فکر استعمال کرو، اور تیسرا یہ تدبر ہے۔ تو اگر آپ عقل استعمال کریں تو عقل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں ایک مثال دوں تو عقل کا استعمال بھی تقریباً جو ہے وہ 2 معنی میں آتا ہے۔ ایک تو ہم ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ جسے کہیں کہ بھائی جو میک سم کائنڈ آف لاجک، میک اے سینس، جی کسی بات کو مطلب یہ کہ اٹ از اوکے بیکاز اٹ میکنگ اے سینس، کہتے ہیں نا کہ مطلب اس کے اندر ایک بات مطلب ہو رہی ہے۔ لیکن عقل بھی جو ہے بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ عقل سے ہمیں ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اگر ہم نے ایک فرض کیجئے کہ ایک کپڑا ہے اور کپڑا ہم پہن کے باہر نکلے، تو عقل ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھنڈا موسم ہے اور یہ کپڑا اس وقت کام نہیں کرے گا باہر، اور ہمیں اس کے لیے اس کے مطابق کپڑا چاہیے۔ بھلے پرندہ جو ہے وہ یہ طے کر کے نہیں اپنے کپڑے بدلتا ہے یا پر بدل لیتا ہے کہ بھائی ذرا کولڈ ہو گیا تو اپنے فیدر چینج کر لوں مثلا، وہ تو جیسے بھی موسم ہے وہ اپنے حساب سے چل پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حساب سے بہت سی چیزیں مطلب موسم کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، مطلب یہ اپنی زینت کے لحاظ سے بدلنا پڑتی ہے۔ تو عقل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سے عقل سے آگے کا درجہ ہوتا ہے جس میں ہم تفکر کرتے ہیں۔ اب فکر کیا ہے؟ بنیادی طور پر فکر یہ ہے کہ جو انسان کی معلومات علم ہو رہا ہے وہ اس علم کو معلومات سے جوڑ کے دیکھے۔ یعنی مثلا کہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مثلا فرض کیجئے کہ برف سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اب آپ کو یہ ہوگا کہ برف کیسے بنتی ہے، یہ کیسے ملے گی، اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ تو اب آپ نے اس کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا، اچھا یہ پگھل گئی، اچھا یہ کیوں پگھل گئی، کیسے میں اس کو بچاؤں یا نہ پگھلے مثلا فرض کیجئے، تو اس میں فکر شروع ہوگی۔ تو انسان کے اندر جو اللہ نے عقل کی طاقت دی ہے اور جو علم کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت اس کو اس کی وسعتیں بتاتی ہے۔ یعنی تفکر جو ہے وہ ایک انسان کو، اب آپ دیکھیں نا کہ آج کے زمانے میں انسان نے مثلا فرض کی سب سے پہلے ایک پہیہ ایجاد کیا تھا مثلا، اب اس پہیے کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں ہماری صنعتوں میں، سائنس میں کس قدر لاکھوں درجے کی چیزیں آ گئی۔ تو یہ سارا تفکر سے ہوا کہ انسان نے عقل استعمال کر کے غور کرنا شروع کیا، اور غور کر کے اس میں یہ ہوا کہ اچھا اس پہیے سے اور کیا کیا ہزاروں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تفکر ہے۔ اب اس سے آگے کا درجہ ہے تدبر۔ یعنی تدبر جو ہے اس کا گویا اگر کہیں کہ پیک ہے علم کی، عقل کی اور تفکر کی۔ تو تدبر جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو ایسا مطلب یہ کہ انسان کے اندر ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو یوں سمجھ لیجیے جو انسین ہے، جو غیب ہے، وہ سین ہو جاتا ہے۔ یعنی قیامت آپ کے سامنے بالکل ایسے ہوگی جیسے ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسے، جنت بالکل ایسے ہوگی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ تدبر کی بنیاد جو ہے وہ بہت ہی اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ علم بھی چاہیے، اس کے اندر عقل بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے قرآن کے ساتھ خاص طور سے، آپ یہ دیکھ لیجیے آج مثلا کرونا آیا، اب اس میں ہزاروں سائنسداں جو ہیں اس کے تدبر میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کیسے پیدا ہوا، کیسے اس کا علاج کریں، اس میں تدبر ہو رہا ہے۔ تو مادے میں تدبر ہو رہا ہے، کائنات کے اندر تدبر ہو رہا ہے، کائنات کہاں تک جا سکتی ہے اس پہ تدبر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے لیے سب سے اہم چیز ہم نے کتاب اتاری ہے، اس کو تم سمجھتے ہو کتاب برکت ہے، یہ مطلب صرف چوبنے کے لیے، بقول ماہر القادری کے پڑھی ہوگی آپ نے ان کی نظم کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جی جی، مطلب یہ ہے کہ جب قول و قرار کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اٹھا کے خالی حلال ہونے کے لیے، شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا، نیا گھر خریدا ہے تو قرآن رکھ دیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی اس کا استعمال رکھا ہوا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر جو قرآن اتارا ہے یہ تم ساری کائنات پہ جتنا غور کرتے ہو تو تم اپنی عقل سے ہی خالی استعمال کر لو گے، لیکن ہم نے تمہیں قرآن دے کر تمہاری عقل کا وہ یہ نہیں سمجھیے کہ اس کی ہم نے وسعت بتائی ہے جو تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی بقول جیسے اقبال نے کہا کہ بھئی معراج سے یہ سبق ملا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ مطلب یہ آج کا انسان جو ہے وہ اگر چاند پہ پہنچ گیا تو بہت بڑی بات ہوئی، اسپیس میں چلا گیا تو بہت بڑی بات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم قرآن کے ذریعے سے وہاں پہنچ سکتے ہو جہاں جو معراج سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو یہ تدبر جو ہے بنیادی طور پر بہت اہم چیز ہے۔ اچھا اب اس کو ہم نے کمزور کر دیا، یعنی ایک تو غور ہی نہیں کرتے، اور تدبر میں بھی ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ تدبر میں ہم نے پہلے سے طے کر کے ایک کام چلتے ہیں کہ قرآن میں ہم کے مطلب نکالیں گے، تو اب وہ تدبر کا مطلب ہم نے پہلے سے ایک ذہن میں بات بٹھا لی کہ قرآن سے تو بس یہ مطلب نکلے گا، تو وہ تو ظاہر تدبر نہیں رہا۔ لیکن تدبر کو کیا جائے، اچھا اب تدبر ہم نہیں کر رہے تو کم سے کم جنہوں نے تدبر کیا ان کی چیزوں کو پڑھ لیں، اگر ان سے سمجھ لیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ہمارے ہاں کسی حاکم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت اچھے مدبر تھے وہ، یہ لفظ تو اسی سے نکلا ہے نا، تدبیر سے، تدبیر اسی سے کرنا، تدبیر کرنا، تو کیا مطلب مدبر تھے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگوں کی ضرورتیں تھیں، مسائل تھے، جو باتیں پیش آ سکتی تھیں، اس کا وہ انہوں نے 50 سال پہلے ادراک کر لیا تھا کہ ہمیں آج یہ کرنا ہے تاکہ 50 سال کے بعد شہر کا مثلا پانی کا سسٹم ہے، صفائی کا سسٹم ہے، 50 سال کے بعد یہ چلتا رہے گا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ اب جیسے اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے کتنا بڑا آتا ہے، لیکن آپ کا مطلب یہ کہ گٹر سسٹم ہے، جو بھی سیوریج سسٹم ہے چل رہا ہے۔ ہمارے حال یہ ہوتا ہے اگر مطلب 2 لیٹر پانی زیادہ ہو جائے تو اچانک ساری نالیاں بند ہو جاتی۔ تو اب اچھا ایسی مطلب یہ انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے تو آگے کیا انتظام کرنے ہیں، تو ہم نے مدبر اسی کو رکھا ہے، یعنی اس معنی میں رکھا ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کرو، تو اب تدبر کا مطلب ہم نے یہ بنایا عام طور سے کہ قرآن کے اندر ہم اپنے رائے یا اپنے نظریوں کو فٹ کر دیں تو اس میں سے قرآن کچھ اور نکل آتا ہے، مطلب یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کو سامنے رکھ کر پھر اس کے ذریعے سے اپنے انجام پہ غور کریں تو پھر قرآن سے رہنمائی ملے گی، قرآن ہمارا وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ نے ایک دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اپنے آگے چلنے والا بنائیے گا، پیچھے چلانے والا مت بنائیے گا، یعنی میں قرآن کو اپنے پیچھے چلاؤں اور قرآن میرے آگے چلے، دونوں بہت فرق ہے۔ تو تدبر کا مطلب تو بنیادی طور پر یہ ہوا کہ میں قرآن میں تدبر کر کے اس قرآن کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ تدبر جو یہ ہو کہ تدبر کر کے قرآن کو اپنے پیچھے چلاؤں، وہ خراب ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ آیت جو ہے قرآن مجید کی بڑی دعوت دیتی ہے، اور اس پہ یعنی واقعتاً غور کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم تدبر کریں گے، اچھا اس بات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان جو ہے اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود صرف واحد مخلوق ہے جس کے پاس اپنے کوئی وسائل نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے پاس مطلب وہ ہے انسین ہے، کل کے لیے، کل اس کا پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہوگا، کل کے بارے میں اس کے پاس کچھ نہیں۔ یعنی آپ دنیا کی ساری ڈائنیسٹی کھڑے کر لیجئے لیکن کل وہ قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیں جو مطلب کرونا سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ مطلب یہ 100-200 سال میں سوچا نہیں گیا تھا اس کے بارے میں۔ اب آج کا انسان غور کر رہا ہے تو اس میں الجھ رہا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں جا رہا ہے، مطلب کوئی بات نہیں طے ہو رہی۔ تو اگر یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنا انسرٹینٹی ہے انسان کی، خاص طور سے جسے آپ کہیں کہ مستقبل کے بارے میں، سب سے بڑا مسئلہ انسان کا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا۔
اور جبکہ واحد مخلوق ہے جو مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر تم قرآن پہ غور فکر کرو گے تو ہم سب سے بڑی بات تمہاری رہنمائی دیں گے کہ تمہارے اندر مستقبل کی یقینی پیدا ہو جائے گا. اچھا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قرآن پہ غور و فکر کے بجائے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. تو حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک بڑی اچھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں نعمتوں پہ غور و فکر کرو، اللہ پہ غور و فکر مت کرو. کیونکہ جب اللہ کی غور و فکر کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں ہم طرح طرح کے ہمارے ذہن میں خیالات آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے جو اصل بات ہے وہ غائب ہو جائے. تو ایک عربی کا ایک محاورہ ہے، کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا آدمی ہے یہ نہ اس کو اگلی چیز کا پتہ ہے نہ پچھلی چیز کا، یا دوسرے الفاظ میں نہ اس کو سرا آگے کا سرا معلوم ہے نہ پیچھے کا سرا معلوم. تو اگر کوئی آپ ایسا نظام چلانے والا ہو جس سے آپ پوچھیں گے بھائی کیا ہو رہا تھا، اس نے کہا مجھے آگے والوں نے کیا کیا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ پیچھے کیا ہوگا، انہوں نے کہا دیکھیے میں تو چل رہا ہوں، بس منزل پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا مجھے نہیں معلوم، بس چل پڑا ہوں میں تو. اب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی اگر وہ قائد بن جائے اور رہنما بن جائے تو آپ سوچیے کیا حال ہوگا. تو قرآن مجید جو ہے دنیا میں واحد کتاب ہے جو آپ کے اور ہمارے مستقبل کے بارے میں کنفرمڈ اور بالکل مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ یقینی اور قطعی معلومات دے رہی ہے، لیکن ہم اس سے گزر جاتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ القرآن و مادبۃ اللہ فی الارض، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ میاں کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے زمین میں. اب آپ کو معلوم ہے کہ دسترخوان جو ہوتا ہے جب آپ جائیں گے کسی مہمان کے طور پر کہیں پر، تو دسترخوان اس کا نام نہیں ہوتا کہ گلاس رکھ دیا پانی کا خالی اور دسترخوان ہو گیا، یا مطلب یہ خالی پلیٹ رکھ دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، طرح طرح کے ذائقے ہوں گے جی، اور اس کے بعد اس میں ہر چیز کا ایک اپنا مزہ ہوگا. تو جب قرآن کے دسترخوان پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہیں پر عقیدے کی بات ہو رہی ہے، کہیں قصے بات بتائے جا رہے ہیں، کہیں پر حلال حرام کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر نعمتوں کا تذکرہ ہے، کہیں پر برے لوگوں کا تذکرہ ہے. تو پورا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے. تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ بیٹھنے سے انکار کر دے تو وہ محروم ہو گئے، اور جس نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اچھا دسترخوان پہ اگر آپ بیٹھ گئے تو ایک لقمہ بھی لے لیا تو آپ فائدے میں ہو گئے. مطلب پوری ہر چیز کو آپ نے بھائی آج کے زمانے میں آدمی کہیں جاتا ہے پروگرام میں جاتا ہے معلوم ہوگا صاحب وہ تو بس ایک آدھ لقمہ ہی کھاؤں گا میں، فلاں چیز سے احتیاط ہے فلاں چیز سے احتیاط ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور زیادہ ہو جائے تو کیا کہنے. اور علم کا معاملہ ایسا ہے کہ علم میں کبھی سیری نہیں ہوتی، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں تو بہت ہو گیا، میرے پاس علم بھر گیا، خزانہ بھر گیا دماغ میں، اب دماغ میں اب سارا گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ انسان کی عجیب حقیقت ہے اللہ کے ہاں کہ یہ دماغ جو ہے آج تک کبھی مکمل استعمال نہیں ہو سکا، یعنی اس میں آپ جتنا چاہیں آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں، یعنی عجیب اللہ کی مخلوق ہے یہ. تو بہرحال یہ اس میں جو آیت تھی، یعنی اس میں اس کا دیکھا جائے تو یہ بہت اہم آیت ہے جس کو میں نے یہاں پر تھوڑا سا کیا تشریح کے ساتھ. اس کی میں تشریح پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں کہ حالانکہ مولانا کی تشریح بڑی مختصر ہے، میں نے اس میں اس لیے ذرا سی بڑھا دی اس کو. اگر آپ کتاب میں پڑھیں گے تو ان کا کیا مجید پہ غور نہیں کرتے یا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے تعلیمات اور اس کے معنی مطالب ان کے دلوں میں نہیں اترتے، کیونکہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ، اچھا یہ بات کئی جگہ اللہ نے کہی ہے. ایک جگہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ نبی، مکے میں بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے، تو وجعلنا فی قلوبہم اکنہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کے اور اپنے بیچ میں ایک غلاف چڑھا لیا ہے. جیسے آپ ہی دیکھیں جو آپ جیسے مائکرو ویو ہے، آپ مائکرو ویو کے سامنے کھڑے ہوں، اندر چیز گرم ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ دکھ رہی ہے آپ کو، لیکن آپ کو اس کا اثر نہیں آ رہا. تو اکنہ کا مطلب یہ کہ قرآن کے الفاظ ان کے کان میں پڑ رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کے اندر اس کو جو اٹریکشن تھا، جو دعوت تھی، اور جو ان کو مطلب یہ کہ وہ مخاطب ہو رہا تھا، اس کی طرف سے ان کے اوپر توجہ نہیں پڑ رہی. اچھا پھر اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، اپنی چیزوں کو بڑھانا شروع کر دیں گے. الغوا فی القرآن، قرآن میں مطلب یہ کہ کسی نے میوزک لگا دیا، کسی نے اور کوئی چیز لگا دی. مطلب ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ اسلامی ملک کا جو ریڈیو ٹی وی ہوتا ہے وہ اتنا Can't do anything about it. Yeah. No, it's our side. Okay. وہ اتنا عوام پسند ہوتا ہے
We're کہ not اس میں doing anything. یہ میرے خیال سے ہاں میرے ساتھ اس جی میں میں نے کر دیا. اتنا عوام پسند ہوتا ہے وہ کہ اس کی شروعات ہوتی ہے قرآن سے، اس کے بعد ایک نعت وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بہترین قسم کی نشست ہوتی ہے، گانوں کی ہوتی ہے، پھر اور اس طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ مقبول عوام ہوتا ہے. جی اب قرآن مجید ایسا مقبول عوام نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جیسے قریش نے یہ بات کہی کہ بھائی اس میں تم نے اتنی سخت باتیں لکھوا دی ہیں کتاب میں، کوئی ذرا سا نرم قسم کا قرآن لکھوا دو جس میں مطلب یہ کہ اجازتیں بھی ہوں، سہولتیں بھی ہوں، ہر چیز کی پابندی. تو ایتے بے قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ ہمارے پاس. آج بھی ہمارے مسلمان کہتے ہیں، یعنی ہمارے اب تو ماشاءاللہ یعنی مسلمانوں میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ علمیہ کی تصحیح کر سکتے ہیں، کریکشن کر سکتے ہیں. میں کہ بھائی علمی یہ آپ نے کیا قرآن میں بھر دیا ہے، جہاد کی آیتیں ہم ہٹا دیتے ہیں، بیکار کی، اس سے تو بڑی دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. فلاں قرآن کی آیت میں یہ کیا آپ نے لکھ دیا ہے کہ عورت و مرد کا میراث میں حصہ کم ہوگا، ہم تو برابر کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو مطلب یہ تدبر قرآن کا ہو رہا ہے وہ اس حد تک ہو رہا ہے کہ جیسے اب ہم قرآن ہی کو گویا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی آدمی نے کہا کہ بھئی مطلب یہ کوئی چیز شعر لکھا تو اس نے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میں یہ تنقید ہے. تو لوگوں نے اس پہ نشان لگا کے پورا ان کا شعر جو تھا یا جو بھی تھا وہ سب خراب کر دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک طرف رکھ دیا. ان کا صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے بہتر شعر کیا ہو سکتا ہے. تو اب معلوم ہوا کہ وہ کام کسی کو نہیں آتا. تو ہمارے یہاں تنقید بہت آسان ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اس میں مارک کرنا اور اس کو کریکٹ کرنا، اس میں لگے رہتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی آیتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعتاً ہم اس کو سمجھ لیں تو قرآن مجید سے ہمارا وہ تعلق قائم ہو جو قرآن ہم سے چاہتا ہے اور جہاں تک ہم کو لے جانا چاہتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں. اب دلوں میں تالے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کفر کا تالا ہے، ایک جہالت کا تارا ہے، اور ایک وہ ہے جو دین کو جس کو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ بھئی ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو تعویذ لکھنے کی چیز ہے. اس وقت سب سے بڑا اچھا استعمال قرآن کا کیا ہے کہ بھئی فلاں وقت اتنی آیتیں پڑھ لیجئے، فلاں وقت ایسے کر لیجئے، فلاں کا علاج کر لیجئے، یہاں تک کہ ساری میڈیسن جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، قرآن میں سارے علاج موجود ہیں ہر چیز کے. ایک یہ بھی استعمال ہے اس کا. تو یہ استعمال جو ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. ان الذین تدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین. اب یہاں پہ دیکھیے وہی دبارہ کا جو لفظ میں نے بتایا تھا جو روٹ ورڈ ہے تدبر کا، اب یہاں پر دوسرے معنی بالکل لغت کے معنی میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیٹھ کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں، یعنی منہ آپ سے موڑ کے آپ کی طرف پیٹھ کر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ پیٹھ پھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیے نا آپ کسی کے جائیں گے تو ظاہر ہے پیٹھ موڑ کے ہی نکلیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ویسے ہی نکل جائیں. لیکن یہاں علامت اس بات کی ہے کہ گویا انہوں نے آپ کی بات کو سننے سے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جیسے کہتے ہیں نا وی ریفیوز یور آفر والی بات ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے پیٹھ کے بل، جبکہ ہدایت ان کے سامنے بہت کھل کے آ چکی تھی، تو شیطان نے ان کو ڈگمگا کیسے دیا ہے کہ ان کے اندر ایک قسم کا یعنی وہ پیدا کر دیا ہے. یعنی یہ اس میں پڑھ رہا ہوں کہ سول کا جو لفظ ہے، یہ سولا کا جو لفظ عربی میں آیا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایسی چیز کو زینت دے دی جائے جو انسان کی خواہش ہو. یعنی مثلا فرض کیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ بھائی میں سو جاؤں، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو اب مجھے سونا ہے. اب شیطان مجھے جو ہے مجھے بتایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم اتنی دیر تک تم نے آرام نہیں کیا تو آفس میں تمہارا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سوتے رہو گے وہاں پر، جاب چلی جا سکتی ہے. فلاں کام ایسا کرو گے، دیکھو بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تم یہ بہت زیادہ حلال حرام کی بات کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا. دیکھو اگر تم غیر مسلموں کے اجتماع میں جاتے ہو تو اگر تم نے ذرا سا اپنی نماز کے بارے میں کچھ کہا تو ایسا نہ ہو مسئلہ ہو جائے. تو سولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی طرف ٹیمپٹ کرنا جو مطلب یہ ہے جس میں دوسرے راستہ بھی بہتر نکل سکتا تھا. تو صور لہم شیطان، قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ صور لہم، یہاں پہ کہا کہ اللہ شیطان و صور لہم، شیطان نے ان کو اس سے ہٹنے کے لیے زینت بنا دیا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے میں قرآن کو تمہیں سجا کے دے رہا ہوں، سب سے اچھی چیز ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ مت جانا، تمہاری جتنی ذاتی خواہشات نا وہ چکر مارے جاؤ گے. یعنی ہمارے یہاں ایک عام جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی خواہ علم حاصل مت کرو ورنہ کرنا پڑے گا. مطلب زیادہ علم حاصل کرو گے تو اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. تو وہ شیطان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میاں جاہل رہو تو اچھی بات ہے. اچھا آج کی زندگی میں کوئی آدمی یہاں پر آنے کے بعد یہ نہیں کہتا کینیڈا میں رہتے ہو تو دیکھو ایک بھی یونیورسٹی اور کالج اور پڑھنے کوئی کورس مت کرنا، بس تمہارا رزق خود بخود آتا چلا جائے گا.
اس میں نہیں ہوتا. یہاں پہ شیطان نہیں سکھاتا، کہتا نہیں نہیں محنت کرو گے تبھی ملے گا، یہاں پر کوئی فری میں نہیں دیتا. تو شیطان ان کو سجا دیتا ہے. وَأَمْلَى لَهُمْ. اب یہ وہ چیز ہے جس کا انسان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان کو کہتا ہے کہ وہی کار جہاں دراز ہے، جی میرا انتظار کر. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ شاعروں کو دونوں چیزیں سوچتی ہیں. ایک نے کہا کہ بھائی عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن کی، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ایک یہ بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے بھائی کار جہاں دراز ہے ابھی میرا انتظار کر. ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں تصور موجود ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی وائز مین نے کہا تھا کہ جو کل کرے سو آج کر، اور جو آج کرے تو سو اب کر. یعنی ایک محاورہ ہے کہ بھائی مطلب یہ کہ جو آپ نے طے کیا کل کریں گے تو کل تو نہیں آتا، تو ابھی کر لیجئے، آج ہی کر لیجئے، اور آج کرنا ہے تو ابھی کر لیجئے. یعنی یہ وہ والی بات ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک خرابی ہے کہ ابھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے. جوانی انہوں نے کہا رہے بھائی بڑھاپے میں اچھے کر دینا، جوانی میں تو مزے کرو. کہاں جوانی میں تم یہ چیزیں پڑ گئے. ہمارے یہاں یہ بچوں سے کہا بھی جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. جو معاشرہ ہمارا ماڈرن معاشرہ ہے وہ تو کہتا ہے ارے بھائی دیکھیے یہ تو کھانے پینے کے دن ہے، نماز روزے کی باتیں بعد میں کر لیں گے، ابھی سب باتیں مت کیجیے. تو وہ عملہ لہم، شیطان ان کو کہتا ہے کہ بڑی زندگی پڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو زندگی جتنی بھی پڑی ہے آخرت کے مقابلے میں وہ زندگی چند گھنٹے بھی نہیں ہے. قرآن ان سے پوچھے گا، قرآن میں ہے کہ وہ پوچھا جائے کتنے دن رہے. ان کا صاحب ہمارا خیال یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہی دنیا میں رہے تھے. بعض لوگ کہیں گے نہیں نہیں بس 1 آدھ گھنٹے ہی گزارا تو دنیا میں ہم نے. یہ شیطان 2 ان کو دھوکے دیتا ہے. ایک تو ان کو اپنی چیزوں میں مگن رکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ مطلب یہ امید دلاتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، کہ ابھی کیا فکر ہے، سوچتے رہو. تو یہاں اللہ نے ان کی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اچھا قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی انسان کا ایک جسے کہتے ہیں سمٹم ہوتے ہیں، قرآن سمٹم بتاتا ہے، تو ہمارے سمٹم کا ہم جو اصل جڑ ہوتی ہے، روٹ کاز، اس پہ ہم نہیں جا پاتے. قرآن مجید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے روٹ کاز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. تو مسلمانوں میں جو لوگ مسلمان بن گئے ہیں لیکن بنے رہنا تو چاہتے ہیں، مسلمان فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے بہت آگے تک جانے کو تیار نہیں ہے. ان کا روٹ کاز کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ ان کا روٹ کاز 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اس میں لگا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نہ ماننے والے زیادہ مزے میں. اس وقت آپ دیکھ لیں آج کے دور میں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب نظر ہی آ رہا ہے کہ بھائی مطلب اگر آپ امریکہ سے دوستی کر لیں، چائنا سے کر لیں، روس سے کر لیں، تو ان کے ساتھ تو بڑے مطلب مزے ہیں. اور ہم مسلمان ملکوں کے پاس جائیں گے تو مسلمان ملک کو تو ہم سے اور الٹے ہاتھ سے ہم سے الٹا مانگیں گے، وہ ہمیں دیں گے کیا؟ اور دوسرا ہمارے پاس مطلب یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ وہ جو اللہ نے ان پر اتارا ہے اس کے مقابلے میں جن پر اللہ نے جو باتیں قالوا للذین کرہوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی بات کو ناپسند کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ان سے یہ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں کہ ہمارا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہم اندر سے آپ کو معلومات ہم اسلام کی آپ کو دے دیں گے، اور اندر آپ کی باتیں ہم مسلمانوں میں پھیلا دیں گے. آج ہماری میڈیا آپ دیکھ لیں، اس میڈیا میں آپ سروے کر لیں 90% جو ہے اسلام کے خلاف یا تو جہالت کی بات ہوگی، لا علمی کی بات ہوگی، یا مذاق ہوگا، اس کو مذاق اڑایا جائے گا. اور بلکہ 10-15% تو سرے سے اسلام کا انکاری کرنے والے ہوں گے. 4-5% ایسے ہوں گے جو کہیں تھوڑا سا اسلام پہ احسان کرتے ہوئے 2-4 باتیں اس کی ذرا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں اللہ پہ احسان کرتے ہوئے ایک جملہ کوئی کہہ دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کسی کو پتہ نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے، نہیں پتہ چلیں گی، لیکن اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کام آتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ نے یہ کر دیا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں سے دیکھیے وہ منظر شروع ہوتا ہے تدبر کا کہ ہم مزے میں ہیں، شیطان نے بہت لمبی عمر کا ہمیں دلاسا دے دیا ہے اور ہماری بات کسی کو پتہ نہیں چلی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا اس پہ غور کر لو کہ یہ سارے تمہارے منظر ہٹ گئے، موت کا وقت آیا تو سارے جتنے تمہارے سہارے تھے وہ ختم، اور جب فرشتوں نے مارا ان کو تو اس وقت بچانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہاں پہ تدبر قرآن جو ہے وہ تدبر موت پہ آ گیا، اور تدبر موت کے بعد تدبر انجام تک چلا گیا. جی تو مطلب قرآن نے آپ کو یہ ہمیں یہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا جب یہ سارے بودے و بیکار ثابت ہوں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ. پھر یہ روٹ کا دوسرا اللہ نے اور بتایا کہ یہ اللہ کی اتبعوا ما اسخط اللہ، ان لوگوں کی انہوں نے پیروی کی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا تھا.
اب آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے مسلمان ممالک میں بعض جو ہیں مسئلہ اسرائیل سے دوستی کا مطلب ایک تو ہوتا ہے بھئی آپ نے کوئی سفارتی تعلقات ہیں جیسے بہت سے ملکوں سے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی لین دین بھی ہوتا ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، لیکن اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خاطر اپنے مذہب کی چیزوں کو ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تک ہو رہا ہے کہ ان کو اندر کی راز کی باتیں ان کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا تھا ان کے پیچھے چل پڑے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ان کو اللہ کی مرضی کی کوئی خواہش ہی نہیں کہ اللہ میاں کی مرضی بن جائے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ میاں کی مرضی جو ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ریزرو ہے، ملی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی اللہ میاں کو کیا سے فرق کیا پڑ رہا ہے، اگر ہم اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے تو منا لیں گے انہیں، کچھ پیسے ویسے بہت دے دیں گے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ان کو نہیں پتا، تدبر قرآن کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ سمجھا ڈھیر لگا دیا ہم نے نیکیوں کا، بڑے بڑے نوبل پرائز مل گئے ہیں، بڑے بڑے ہمارے نام چھپ گئے ہیں، بڑے ہمارے نام پہ دنیا میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس عمل کو تم سب کچھ سمجھتے تھے ہم نے اس کو یعنی زیرو کر دیا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کرنسی ہو مثلا اور آپ اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوں اور حکومت اعلان کر دے کہ اس کرنسی کو ہم نے کینسل کر دیا تو کیا عالم ہوگا؟ مطلب آپ یہاں تو اس کا ثبوت کم سے کم آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا کہ جو ہمارے بڑے ماہرین، بڑے بڑے اپنے فن کے ماہر، ڈگری یافتہ، بہت ہی اعلیٰ ترین رکھنے والے جب یہاں آتے ہیں تو یہ ملک جو ہے ان کو کہتا تھا وہ آپ کا کینیڈین سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کینیڈین تجربہ نہیں ہے، تو آپ کیسے کوئی مطلب چھوٹا موٹا کام کر لیں، اس کی آپ کی ڈگری کا تو بنیاد پہ آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کا ایک منظر تو دنیا میں دکھ جاتا ہے، آخرت کا منظر اس سے بڑا ہے، کیونکہ اگر فرض کی جہاں ڈگری آپ کو نہیں ملی تو آپ کے پاس موقع تو ہے نا کہ آپ کچھ پڑھ لیں گے، کوئی ڈگری کا ریفریش کر لیں گے، نہیں کر لیں گے، لیکن وہاں تو کوئی موقع ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ کرنسی وہاں ڈی ویلیو ہو گئی تو اب دوسری چیز آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑی کرنسی وہاں پہ عمل ہوگا، دولت آپ لے کے نہیں جا سکتے، کوئی چیز جائے گی نہیں ساتھ میں، تو عمل کو ہی ہم ضائع کر دیں گے۔ اور حبطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا، اور گرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ فرض کیجئے گر جائے، مثلا کانچ کی چیز زمین پہ گر جائے ٹوٹ جائے گی، یا کوئی چیز بہت اونچی رکھنے کی ہے لیکن فرض کی ہیرا ہو اور میں اس کو زمین پھینک دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مطلب وقت ہی نہیں رہی میرے پاس۔ تو ایک کسی چیز کا یعنی معیار بھی گر جائے اور اس کی قیمت بھی گر جائے اور اس کی عزت بھی ختم ہو جائے، تو یہ سب چیزیں عمل کے ساتھ ہوں گی۔ تو اب یہ جو باتیں یعنی اس میں کہیں اس میں تو اس کا تعلق پھر وہی تدبر قرآن سے جڑے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تدبر قرآن کے نتیجے میں 3-4 طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک تو وہ ہیں جو اس بات کو قبول کر لیں گے، یقیناً ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، یقیناً ان کی زندگی میں چیلنج ہوگا، یقیناً ان کو اللہ کے خاطر قربانیاں بھی دینا پڑیں گی۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو قرآن کو تو مان رہا ہے لیکن قرآن سے بہت آگے تک جانے کو تیار نہیں ہے۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو قرآن سے یعنی وہی والی بات ہے کہ مسلمانوں سے بھی دوستی اور دشمنوں سے بھی دوستی، یعنی حسین سے بھی دوستی اور یزید سے بھی دوستی ہماری زبان میں اگر کہیں، ورنہ ہندوؤں کی زبان میں ہے کہ بھئی مطلب یہ ہے کہ راضی رہے اہرمن بھی بھگوان بھی، یہ خدا بھی ہم سے خوش رہے اور رام رام بھی کہتے رہے۔ آج کل تو ہندوستان میں بہت ہو رہا ہے کہ بھئی رام رام کہو گے تو زندہ رہو گے، اب آپ کہیں اور جا کے نمازی پڑھ لیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے امیدیں زیادہ پیدا کر لی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ تدبر قرآن سے صرف ایک ہی گروپ بچے گا جو واقعتاً قرآن کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کو آگے اس کے اندر سے وہ کرتا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ قرآن سے جڑیں گے وہ قرآن اس سے جڑے گا، وہ اور جو قرآن سے کٹیں گے وہ ان سے کٹ جائے گا۔ یعنی اس کا معیار جو ہوگا وہ قرآن ہوگا، یعنی اس قرآن کے نتیجے میں اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ تم اگر قرآن کے ساتھ جڑتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ جڑے ہیں۔ اب آج کی زبان میں تو ہم اہل قرآن بھی نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اہل قرآن ایک فرقہ بن گیا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اہل قرآن تو وہ لوگ ہوں گے جو قرآن سے جڑے ہوں گے اور قرآن کے سائے میں رہیں گے، قرآن ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہوگا، اور قرآن سے جڑنے والے ان کے ہوں گے اور قرآن سے کٹنے والوں سے وہ کٹے گا۔ تو اب اس میں اچھا اس کے بعد جو آخری گروپ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی مرضی کو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ یعنی ان کا وزن جو عمل کا تھا اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو اس سے یعنی معلوم یہ ہوا کہ تدبر قرآن میں انسان کا اپنا ذاتی فائدہ، پھر اس کے بعد اپنے رشتے ایمان کے ذریعے سے بنانے کا فائدہ، پھر اس کے بعد ایمان کے ساتھ یکسو ہونے کا فائدہ،
اور پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھنے کا فائدہ، اور اس کے بعد انجام کو اور اپنے جو کچھ بھی چھوٹے موٹے عمل ہیں ان کو قبولیت تک پہنچانے کا فائدہ. یہ سارے فائدے اس سے حاصل